فائدہ بات اس سے وہ اجتناب کرے گا کون؟ جو نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرے، ہر بے مقصد چیز سے، ہر بے فائدہ چیز سے۔ جو بندہ باتوں سے اجتناب کرتا ہے بے مقصد، کیا وہ گناہ نہیں ترک کر دے گا؟ چھوٹی چیزیں عام روٹین کی چیزیں ہیں، جو عام روٹین کی چیزیں اپنے دل سے نکال دے گا، کیا وہ بڑے بڑے گناہ نہیں ترک کر دے گا؟ کر دے گا۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں کوشش کے باوجود اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اس کا علاج بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ دن میں صرف 10 منٹ اپنا محاسبہ کرو، تصور میں جاؤ کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، موت کو یاد رکھو، میرے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مجھے قبر میں دفنایا جا رہا ہے، اب مجھے چھوڑ کے سارے واپس آ رہے ہیں، میں اکیلا رہ گیا، اب میرے لیے کیا ہے؟ صرف اللہ۔ اگر یہ 10 منٹ بندہ روزانہ مشق کرے اور 1 مہینہ یا 40 دن کر کے دیکھ لو، نہ تم تبدیل ہوگے، مجھے جو مرضی کہہ دو، اللہ، خود بخود تبدیل ہو جاؤ گے۔ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار جو پہلے لوگ تھے ان کے پاس یہی تو چیز تھی، وہ مسئلے نہیں جانتے تھے زیادہ، وہ علم کے داعی نہیں تھے کہ ہر وقت بیان کرے جو، ہر وقت مسئلے بتائی جو۔ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، وہ اللہ کا خوف تھا۔ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نیکی کو بھی پہچانتے تھے اور بدی کو بھی پہچانتے تھے، بدی کو پہچانتے تھے ترک کر دیتے تھے، نیکی کو پہچان کے اس کو کرتے تھے۔ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کامیاب تھے۔ آج ہم لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، ہم سمجھتے اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، یہ نہیں پتا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا وعدہ کیا ہوا اس نے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں پتا ہمیں اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو ہر شے پہ قادر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میری ذات ہر چیز پہ غالب، ان اللہ علی کل شیء محیط ہے، میں ہر چیز کے اوپر ہوں۔ یار اگر آپ کے اندر یہ خوبی ایک ہی پیدا ہو جائے، ایک ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے،